السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رجب کی برکات اور نعمتوں اور رحمتوں سے استفادہ کر سکے۔ یہ 3 مہینے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، با ایمان ہیں، ان کے لیے یہ تینوں مہینے نیکیاں اور آخرت کمانے کی بہار کے مہینے۔ کوشش کیجئے کہ ان مہینوں کے لیے ابھی سے، ماہ رجب کے آغاز سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پروگرام ایسا بنا لیں کہ دن میں سارے مل کر بیٹھیں ایک ٹائم پر، اور اللہ کی کتاب یا اہل بیت اطہار کے فرامین یا صحیفہ سجادیہ کی کوئی دعا مل کر اسے پڑھیں، اس کے اندر کی گئی باتوں کو ڈسکس کریں۔ جب ماہ رجب آیا کرتا تھا تو روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء شہر رجب جمع المسلمین حولہ وقام فیہم خطیبا ثم قال۔ جب ماہ رجب آیا کرتا تھا تو رسول اللہ مسلمین کو جمع فرمایا کرتے تھے، اپنے آس پاس جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے: ایھا المسلمون قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے مسلمانوں تم پر آیا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑا عظمتوں والا ہے اور بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ وہو شہر العصب، اور یہ رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں کی نسبت رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ یصب فیہ الرحمت علی من عبدہ، اللہ تبارک و تعالی، توجہ فرمائیے، اس مہینے میں اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے اس پر جو اس کی عبادت کرے۔ عبادات پر خاص توجہ، نوافل، تہجد اگر ساری نہ بھی پڑھ سکیں تو مثلا چند رکعتیں حتماً اپنی زندگی میں نماز شب کی شامل کریں۔ تو جو بندہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، 2 بندوں کے، الا عبدا مشرکا، سوائے اس بندے کے کہ جو شرک کا شکار ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا صفات یا اس کے اعمال میں اوروں کو بھی شریک سمجھتا ہے، وہ اس رحمت سے محروم رہے گا۔ موحد ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ او یا ایک اور شخص بھی محروم رہتا ہے، او مظہر بدعت فی الاسلام، اور دوسرا وہ شخص محروم رہتا ہے جس نے اسلام میں کسی بدعت کا آغاز کیا ہو، یعنی بجائے یہ کہ اللہ کی کتاب سے یا فرامین محمد و آل محمد سے اس بات کو لیتا، اس کی اپنی عقل نے کہا کہ اگر یہ رسم آغاز کر دی جائے، اگر یہ نیا کام کیا جائے تو یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا اچھا ہے، لوگ بڑا زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں گے، تو
تو کسی نئی بدعت کا دین کے نام پر کسی نئی چیز کا اس نے آغاز کر دیا، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مہینے کی وہ دعا کہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس دعا کے جملوں کی طرف مختصر اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ توجہ کیجئے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھیے۔ ہر نماز واجب کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر اردو ترجمہ کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، انشاءاللہ عربی میں ہی آپ کو یہ دعا سمجھ میں آئے گی۔ خداوند عالم کو پکارنا آغاز اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کہ اے وہ کہ ہر خیر ملنے کی امید تجھ سے ہے مجھے، یعنی مجھے اس دنیا میں، آخرت میں، اس ساری کائنات میں جن اچھی چیزوں کی خواہش ہے ان کی امید مجھے کسی اور سے نہیں، صرف تجھ سے۔ یعنی ایک فقیر ایک غنی کے دروازے پر آ کر اس کو اپنی طرف سے اس کے سامنے اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دیا تو تو نے دینا ہے، کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا۔ اب یہ کہنا، یہ عاجزی انکساری کا اظہار اس غنی کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، اس کے کرم کو جوش میں لاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مثلا کوئی مانگنے کے لیے آئے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نہیں دوں گا، ساتھ والا دے دے گا، فلان دے دے گا، تو آپ اس طرح سے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مسئلہ میں نے ہی حل کرنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کے لیے جو میری رجا ہے، جو میری امید ہے، میں اے اللہ تجھے پکار رہا ہوں، تیرے سوا کسی کے ساتھ امید نہیں رکھتا۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، ہر خیر کے لیے تجھ سے امید ہے، تو میری امید ہے، اور جب بھی کوئی شر کا موقع آئے، کوئی برائی کا موقع آئے، تو میں تیرے غضب سے، سخط جس کی ناراضگی سے، جس کے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں، کہ جب کوئی شر آ جائے، جب کوئی برائی آ جائے، تو اے اللہ اس برائی کے مقابلے میں ایسا رویہ اختیار کروں کہ جب آگے گزر جاؤں، وہ وقت تمام ہو جائے، تو تیری ناراضگی کا شکار نہ ہوں اپنے اس برائی کے مقابلے میں، اپنے رویے کی وجہ سے، اسے تیری آزمائش سمجھوں اور وہ رویہ اختیار کروں جو تجھے راضی رکھے اس شر اور اس مصیبت کے مقابلے میں۔ بس اگر اس کی مراد کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ میرے سامنے آئے تو اپنا ہاتھ کھینچ لوں تاکہ تیرے غضب سے بچ سکوں۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے میری زندگی میں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی محرومی آ جائے، کوئی مثلا بیماری مجھ پر آ جائے، تو میں وہ رویہ اختیار کروں کہ جس کا نتیجہ تیرا غضب نہ ہو، تیری رضا ہو، اور اس مصیبت کو میں آزمائش سمجھوں، اور آزمائش کے لیے جیسا صبر اور جیسا دعا اور جیسا مثلا کرنے کا کہا گیا وہ رویہ اختیار کروں۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ کا یہ معنی ہے، شر کے گزرنے کے بعد تیرے غضب کو میں نہ خرید چکا ہوں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ سب اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والے جملے سکھائے ائمہ نے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دعا نقل کی گئی ہے روایات میں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں بڑی کثرت سے عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا کام اگر بندہ کرے اس کے لیے تو وہ جو اجر دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، کس کریم کو پکار رہا ہوں؟ کہ جو اے وہ کہ جو اسے بھی عطا فرماتا ہے جو اس سے سوال کرے، مانگے۔
وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ، اور اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس کائنات میں اللہ سے مانگنے والے بھی لے رہے ہیں اور خدا سے نہ مانگنے والے بھی خدا ان کو بھی عطا فرما، اتنا کریم ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا، ومن لم یعرفہ، اور اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو خدا کو جانتا ہی نہیں، خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا، کافر ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، دہریہ ہے، وہ بھی اللہ کی عطاؤں میں سے استفادہ کر رہا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ خدا کی رحمت کو جوش دلانے والے جملے ہیں کہ جو ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو نہ تجھ سے سوال کرتے، جو نہ تجھے پہچانتے ہیں، جب تو ان کو عطا کر رہا ہے تو یہ تیرا بندہ کہ جو تجھ سے سوال کر رہا ہے تو اسے کیسے محروم رکھے گا؟ کیوں عطا کرتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی اور نہ پہچاننے والوں کو بھی؟ تحننا منہ ورحمتا، تحنن کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے۔ تحنن کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تحنن اس خاص قسم کی محبت اور شفقت کو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کے لیے ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، جب وہ تکلیف میں ہو، اس وقت ماں جس طرح کھنچتی ہے، اس کے دل میں ایک خاص تڑپ پیدا ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اس دعا میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس طرح محبت کرتا ہے، لہٰذا جو اس سے مانگتے ہیں ان کو تو دیتا ہے، جو نہیں مانگتے، جو نہیں پہچانتے، ان کو بھی اپنی اس محبت اور رحمت کی وجہ سے وہ عطا کرتا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ پکارنے کے بعد اب دعا مانگی جا رہی، اعطنی بمسألتی ایاک، اے اللہ اب میں تو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، عطا فرما مجھ کو میرے اس سوال کے نتیجے میں جو میں نے تجھ سے کیا ہے، جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی ہر خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی کے دوسرے الفاظ، دنیا کی ہر خیر عطا فرما دے۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی چھپا ہے کہ تو جانتا ہے کیا میرے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چیز مانگوں جو مجھے خیر لگ رہی ہو لیکن شر ہو، تو مجھے وہ عطا فرما، وہ ہر چیز جس میں میرے لیے خیر ہے، دنیا کی ساری خیر اور آخرت کی ساری خیر۔ وَاصْرِفْ عَنِّی، اور مجھ سے پھیر دے، مجھ سے دور کر دے، بِمَسْأَلَتِی إِيَّاک، یہ جو میں نے سوال کیا ہے اور سوال کر رہا ہوں تجھ سے، اس سوال کے نتیجے میں مجھ سے دور فرما دے، جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، دنیا کے سارے شر اور آخرت کے سارے شر، مصیبتیں، مشکلات، اے اللہ مجھ سے دور فرما دے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، اس لیے کہ یقیناً جو تو عطا کرتا ہے اس میں کبھی نقص نہیں پیدا ہو سکتا، اس میں کبھی واقع نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے تو عطا فرما، تو ہی میری امید ہے، تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیری عطا پھر کبھی کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو دے دے اس میں نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَزِدْنِی مِن فَضْلِکَ، اور پھر جو تو مجھے عطا کرے، جو میں مانگ رہا ہوں، جو تو مجھے عطا کرے اپنے فضل سے پھر اسے اور بھی زیادہ کر دے، پھر عطا کرنے کے بعد اسے مجھ سے واپس یا کم نہ کرنا۔ وَزِدْنِی مِن فَضْلِکَ یا کریم، اپنے فضل سے اسے زیادہ کر دے اے کریم۔ اس کے بعد روایت کرنے والا کہتا ہے کہ امام نے بڑی عاجزی، انکساری اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے، یہ جو اشارہ ہے یہ گویا اشارہ ہے کہ اے اللہ مجھے عذاب نہ کرنا، اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا، یہ جو اشارہ کرتے ہیں انگلی سے دائیں ہاتھ کی، یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، اس کی پناہ مانگنے کے لیے، اور جو بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی جاتی ہے یہ گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہے عاجزی کے ساتھ۔ انسان کی داڑھی، ریش
اس کی عزت کی علامت ہوتی ہے، اس کی بزرگواری کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو ہاتھ میں پکڑنا اللہ کے سامنے گویا کہ اپنی عزت، اپنی ہر چیز کا واسطہ پیش کرنا ہے۔ اور یہ امام نے کیا اور اس دائیں انگلی کو ہلاتے ہوئے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلال، اے صاحب بزرگی، یا ذا النعماء والجود، اے وہ کہ نعمتیں اسی کی ہیں، وہی مالک ہے نعمتوں کا، مالک بھی وہی ہے اور صاحب جود، عطا کرنے والا، مانگنے والوں کو دینے والا بھی وہی ہے بھی تیری اور عطا بھی تو نے کرنی ہے۔ یا ذا المن والطول، اے وہ کہ جو احسان کرتا ہے، من احسان کرنا، طول مہلت دیے جانا، جلدی پکڑ نہ کرنا، کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ حرم شیبتی علی النار، میرے اس بڑھاپے کو، میرے ان سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ پروردگار عالم ماہ رجب و ماہ شعبان و ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلا۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم کو، بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ چند موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ماہ رجب کے ابتدائی ایام کی جو مناسبتیں ہیں۔ پہلی رجب ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ امام کے فرامین دو آپ کی خدمت میں نصیحت کے عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ آج کل جو حالات پیش آئے ہوئے ہیں اور جو ایک اگرچہ ابھی وہ وبا ہمارے یہاں بنی نہیں ہے، لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنہوں نے نہیں بھی مرنا وہ بھی مر جائیں۔ جو خوف کی کیفیت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا میڈیا اور سوشل میڈیا جو کام کر رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک مومن کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے، جو ماہرین ہیں میڈیکل سائنس کے، ڈاکٹرز ہیں، بجائے سوشل میڈیا میں گروپوں میں جو بھرمار ہوئی پڑی ہے نسخوں کی، اور ایک بڑی اچھی کسی نے پوسٹ لگائی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ماہرین پاکستان میں دریافت ہوئے، کہ ہر بندہ کوئی نسخہ، کوئی کیا، کوئی شعر، کوئی فلان پیش کر رہا ہے۔ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو چیزیں جس پر انسان مشتمل ہے۔ ایک،
اس کا بدن ہے، دوسری اس کی روح ہے. ٹھیک ہے، اس کو آج کل مثلا اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، اس کی سائیکالوجی ہے، اس کی روح ہے. بدن کے بارے میں کیا احتیاط کرنی ہے وہ معتبر جگہوں سے، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا اس قسم کی جگہیں، وہاں سے پتہ کریں. توجہ فرما رہے ہیں، اور چند ایک کی طرف میں اشارہ کر دوں گا. لیکن ابھی تک اس وائرس نے ہمارے بدنوں کو اتنا افیکٹ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے 100 میں سے 2% افراد کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے گی. 80% افراد کے جن کو یہ وائرس اگر لگ بھی جائے تو ان کو حتیٰ کہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا نزلہ کھانسی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ احتیاطیں کرنے سے. 80%، 18% کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مثلا 20% کو، اور ان میں سے 2% فقط ایسے ممکن ہے جن کی اس وائرس سے مثلا موت واقع ہو جائے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اس وائرس کی باتوں نے اتنا ہمارے بدنوں کو ابھی تک افیکٹ نہیں کیا جتنے ہمارے دماغوں اور ہماری روحوں کو افیکٹ کر دیا ہے، اور جتنا فائدہ ان خبیثوں کو پہنچایا ہے کہ جو اس موقع پر بھی اپنا منافع کمانے کے چکر میں مہنگے ماسک اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں. پستی کی انتہا ہے اور کمینگی کی انتہا ہے کہ ایک شخص دوسروں کی مصیبت سے فائدہ اٹھا کر خود منافع کمانے کے چکر میں، اور یہ سمجھ کر کے پتہ نہیں کہ یہ موت جو ہے یہ اس کو نہیں آ سکتی. اور یہ جو حرکت کر رہا ہے کس ذلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ میں نے لوگوں کی مصیبت کے زمانے میں، کیا خدا ہمیں پناہ دے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کرے کہ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے اپنا نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں. تو اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھیے مومن کو اللہ نے اور ائمہ نے مطمئن کر دینے والی بہت ساری چیزیں بتائیں. ساری احتیاطیں کرے، ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان آیات اور روایات کا جو میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ کروں گا کہ انسان وہ احتیاط نہ کرے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، وہ ضرور کرے. وہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا. آپ دیکھیے 5ویں امام کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث انسان کی موت کے بارے میں ہے. امام فرماتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں ایک یہ بات تھی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے، غور سے سنو، شک ہو دوسرے مر رہے ہیں مجھے نہیں آئے گی، تو پھر تو کیا کر، اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے تو تو اپنے آپ سے نیند کو دور کر کے دکھا دے. دکھائے کوئی ایسا بندہ جس کو نیند نہیں آتی، کتنی دیر جاگ سکتا ہے؟ گر جائے گا آخر کار. لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بعض اوقات سو جاتے ہیں جبکہ پتہ ہوتا ہے موت آ جائے گی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سو جاتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہے باور کرنے کا کہ موت مجھے آنی ہے. اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہو تو نیند کو دور کر کے دکھا دے، تو نہیں کر سکتا. اور اگر تجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو تو نیند کے بعد دوبارہ اٹھنے سے دور ہو کے دکھا دے. نہ یہ تیرے اختیار سے آتی ہے نہ وہ تیرے اختیار سے ہوتا ہے. تو سوتا بھی کسی اور کے اختیار سے ہے، تو جاگتا بھی کسی اور، تو مجبور ہے. جب تو ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر فکر کر، تو تو جان لے گا کہ تیری جان تیرے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں. تیری جان تیرے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو نیند ہے اس کو موت کی طرح سمجھ، اور نیند کے بعد دوبارہ بیداری کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی طرح سمجھ. تو تجھے باور ہو جائے گا کہ جس طرح تو سوتا اٹھتا ہے اسی طرح تو موت کے ذریعے سو کر دوبارہ بھی اسی جو تجھے دوبارہ اٹھا دیتا ہے وہی تجھے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا. اس نصیحت کو امام کی ہم یاد رکھیں. دوسری حدیث امام کی فرمایا، یہ بھی بلا ہے مثلا کرونا وائرس بھی، امام نے فرمایا علیکم بالصدقہ، صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فبکروا بالصدقہ،
اپنے دن کا آغاز صدقے کے ذریعے سے کرو. کسی کی مدد کر کے, کوئی پیسہ الگ کر دو, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کسی کو پڑھانا ہے, کسی کا علاج کروانا ہے, کوئی کسی کا قرض ادا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کی عادت ڈال لو, اپنی زندگی میں شامل کر لو. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حتیٰ بچوں سے کہیں, اپنے بچوں کو عادت ڈال دیں. آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا, چونکہ آپ نے ان کو لگایا ہے. کیا کہیں کہ جب بھی تجھے میں پاکٹ منی دوں, تجھے کوئی پرائز دوں, اس میں سے پیار سے اس کو عادت ڈال دیجئے کہ ایک حصہ تو نے انفاق کرنا ہے, خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ اگر آپ عادت ڈال دیں گے, آپ کا بچہ اپنی ساری عمر تنخواہ لے گا, کاروبار میں سے کمائے گا, ایک حصہ الگ کرے گا خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, قوم و ملت پر خرچ کرنے کے لیے, غریبوں پر, بیماروں پر, یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے, اور اس کی ٹھنڈی ہوا آپ کو آخرت میں خداوند عالم اپنی رحمتوں کی شکل میں پہنچاتا رہے گا اگر آپ نے تربیت کر دی. علیکم بالصدقہ, اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. فإنها تسود وجہ ابلیس, صدقہ ابلیس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. 2 رجب ولادت امام ہادی علیہ السلام اور 3 رجب اسی امام کی شہادت کا دن ہے. امام کی بھی 2 مختصر احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی حدیث امام فرماتے ہیں, من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ, جو اپنے آپ سے راضی رہتا ہے, میں بڑا اچھا ہوں, میرے میں کوئی غلطی نہیں, میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں, جو بات کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں, جو اپنے آپ سے خوش رہتا ہے کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ناراض لوگ کثرت میں ہو جاتے ہیں. جو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, تو لوگ اس سے ناراض رہنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. اور جو کسی بھی معاملے میں پہلے یہ دیکھے کہ میری غلطی تو نہیں ہے, اور اگر اس کی اپنی غلطی ہو تو اس غلطی کا اعتراف کر لے, آہستہ آہستہ لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں, اس کی طبیعت سے, اس کے اخلاق سے, اس کی شخصیات سے. آپ خود سوچئے, وہ شخص کے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کچھ ہو جائے غلطی نہیں مانتا, وہ آپ کو اچھا لگے گا آپ کے دل کو, یا وہ کہ جس کا پتہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے, چاہے عارضی طور پر شرمندگی اس کو اٹھانی پڑے, اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے. کہ سب انسانوں کے دل میں اسی کی عزت ہوتی ہے. جو اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس سے ناراض رہنے والوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث امام کی, من ہانت علیہ نفسہ فلا تأمن شرہ, وہ شخص کہ جو اپنے لیے کسی احترام کا قائل نہیں ہے, اس کے شر سے بچو. جو اپنے لیے اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے, وہ احتیاط کرتا ہے میں کوئی گھٹیا کام نہ کروں, میری شخصیت گر نہ جائے لوگوں کی نظروں میں. وہ گھٹیا کام نہیں کرے گا, وہ دھوکے بازی نہیں کرے گا, وہ مکر و فریب نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو محترم نہیں سمجھتا, پھر اس کے شر سے خود کو بچاؤ. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایسے لوگوں سے بچو, وہ کوئی بھی گھٹیا حرکت تمہارے بارے میں کر سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پہلی رجب کی ایک اور مناسبت ہے, غزوہ تبوک ایک بہت بڑا امتحان تھا. سورہ توبہ کی اگر آپ تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا امتحان تھا. اسی طرح 5 رجب ایک مولا کائنات کے عظیم چاہنے والے ایک بہت بڑے عالم ابن سکیت رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی شہادت کا دن ہے. کہ متوکل عباسی نے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ در حقیقت شیعہ ہے, تو اس نے کہا کہ وہ اس کے بچوں کو پڑھاتے تھے, عالم تھے, لیکن جب اس کو پتہ چل گیا شیعہ ہے تو اس نے امتحان کرنے کے لیے بلایا دربار میں اور کہا کہ تو بتا کہ تجھے میرے 2 بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا تجھے علی کے 2 بیٹے حسن اور حسین زیادہ عزیز ہیں. اب یہ چاہتے تو تقیہ کر سکتے تھے, لیکن اس مرد مجاہد نے, پتہ تھا کیا ہونے والا میرے ساتھ, اس مرد مجاہد نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تیرے علی کے بیٹے تو بہت اوپر ہیں, تیرے 2 بیٹوں سے مجھے علی کے غلام کمبر کے بیٹے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اس نے حکم دیا, ابن سکیت کی زبان کھینچ لی گئی اور اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہلکا سا اشارہ, ویسے آپ کو بکثرت پتہ چل چکا ہے, حتماً ڈاکٹرز
جو چیزیں بیان کرتے ہیں ان کو دیکھیے اس کورونا کے بارے میں، کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ اموات واقع ہونے کا نہیں ہے، وہ نہ پھیلائیں، خوف نہ پھیلائیں، پینک نہ پھیلائیں معاشرے میں، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی افواہوں سے قرآن میں منع کیا ہے، ایسی باتیں پھیلانے سے جس سے لوگ ڈر جائیں۔ پتہ نہیں بعض لوگ اسی دنیا میں اسی کرونا وائرس کے ذریعے کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون کون سے مفادات دنیا کی بڑی طاقتیں ممکن ہے حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ شامل نہ ہو خوف پھیلانے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعض اہم کام آپ اپنے ہاتھوں کو، یہ جو اس وائرس کی منتقلی ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مثلا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے 1 میٹر سے زیادہ قریب آئیں تب آپ اس سے مثلا افیکٹ ہو سکتے ہیں، امکان ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں، ہمارے نبی نے، ہمارے ائمہ نے صفائی کو، صاف ستھرا رہنے کو نصف ایمان قرار دیا۔ ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں، اگر مصافحہ کریں مثلا ہاتھوں کو دھو لیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ اگر ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے یا مثلا ناک وغیرہ صاف کرنے کا موقع آتا ہے، تو اگر آپ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اس ٹیشو پیپر کو فوراً کسی محفوظ جگہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور اگر ٹیشو پیپر وغیرہ نہیں ہے تو دوسروں کے منہ کے سامنے مثلا چھینکنا ویسے بھی بد اخلاقی ہے۔ اپنی ہاتھ کو دائیں یا بائیں طرف سے اپنے چہرے کے آگے رکھ لیں تاکہ آپ کے منہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ کسی کے پاس نہ پہنچے۔ اس طرح کی احتیاطیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ کریں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، خوف نہ پھیلائیں۔ ایک آیت پر اس خطبے کو میں تمام کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، جب منافق مومنوں کو یہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ جو دشمن مقابلے پہ آ رہا ہے وہ زیادہ ہے، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ تو اللہ نے مومنوں کو کیا بتایا؟ ساری احتیاطیں کرنے کے بعد، اپنی تیاری کرنے کے بعد اس آیت کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنوں تم ان سے یہ کہو، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، اگر خدا نے موت لکھ دی ہے تو وہ اگر کرونا سے نہ بھی آئے تو ویسے بھی آ جائے گی۔ تم ہمیں ڈراؤ نہیں، ہمیں ڈر اور خوف کا شکار نہ کرو۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارے امور کا سرپرست ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کے اذن کے بغیر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ خوف و ہراس کا شکار نہ خود ہونا چاہیے اور نہ معاشرے کو کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔